دوستوں، آج مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں یہ وظیفہ صرف اور صرف 11 بار پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اللہ والوں، نماز مغرب کے بعد یہ تسبیح صرف 11 بار جس شخص نے بھی بتائے گئے طریقے سے پڑھی اور جس گھر میں بھی پڑھی، اللہ پاک نے اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا مکمل خاتمہ فرما دیا۔ صرف ایک گلاس پانی کے اوپر آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ وہ جو کہتے تھے نا لوگ کہ وظیفوں سے رزق نہیں ملتا، وہ جو کہتے ہیں کہ وظیفوں سے گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے، آج مغرب کی نماز کے بعد دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے صرف یہ ایک تسبیح 11 مرتبہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنی ہے۔ یا رحمانو اور الف لام میم کا انتہائی مجرب وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ مغرب کی نماز سے لے کر رات سونے سے پہلے تک آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس سورج غروب ہونے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سورج جیسے ہی غروب ہو رہا ہو اس وظیفے کو پڑھ لو، یقین کریں آپ کی پریشانیوں کا بھی سورج غروب ہو جائے گا، اور پھر جب سورج طلوع ہوگا تو آپ کی زندگی کا نیا آغاز ہوگا۔ اللہ والوں، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو جس بندے کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، اس کے اللہ پاک نے وارے نیارے کر دیے۔ اگر آج اللہ پاک سے 500 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب آپ کی قسمت میں لکھ دے گا۔ اللہ والوں، صرف یہ ایک تسبیح آپ کے تقدیر کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دیتی ہے۔ بیٹیوں کے روشن مستقبل کے لیے آپ لوگ پڑھو، گھر کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے پڑھ لو۔ جس گھر میں رشتے نہیں آ رہے، جوان بیٹیاں پریشان ہیں، اللہ والوں، جس گھر میں پیسہ ہوتا ہے نا اس گھر میں رشتے بھی خود چل کر آتے ہیں۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کی بیٹیوں کے بہترین رشتے ہوں گے اور ایسا روشن مستقبل آپ لوگوں کو ملے گا کہ آپ لوگ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی مجرب وظیفہ بتایا تھا۔ بس پانی کو، جو میں آپ کو بتاؤں گا طریقہ، آپ نے اس طریقے سے اس پانی کو وہاں رکھ دینا ہے۔ اللہ والوں، یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ ایک دو بندے اس سے کامیاب نہیں ہوئے، لاکھوں لوگوں نے اس وظیفے سے استفادہ حاصل کرا ہے۔ اللہ والوں، وہ مجرب وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ والوں، جو لوگ بے اولاد ہیں، بانجھ پن کا ڈاکٹر نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، ٹیسٹ کروا کے اپنے پیسوں کو برباد کر چکے ہیں، مہنگی مہنگی گولیاں، ٹیبلٹ کھا کر انہوں نے اپنے معدہ خراب کر لیا، اللہ والوں اس عمل کو کریں، اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز بانجھ پن بھی ٹھیک ہوگا۔ اللہ والوں، قرآن پاک میں بہت طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ وظیفے پڑھ کے تھک گئے، فائدہ ہی نہیں ہوتا، اللہ والوں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا قرآن پڑھنے کا ہمیں فائدہ نہیں ملتا؟ کہ ہم لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں، کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا ہمیں فائدہ نہیں ہوتا؟ اللہ والوں، اور اگر ہم لوگ یہ غالب گمان کریں کہ ہم تو پڑھ کے تھک گئے، ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، تو اللہ والوں اس میں قرآن کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں آپ کے اندر کوئی کوتاہی ہے، آپ نے کچھ اس طریقے سے عمل کو کرا ہے کہ وہ عمل قبول ہی نہیں ہو رہا۔ اس لیے آپ لوگوں کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے استغفار لازمی کرو، رب کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ کوئی معصوم نہیں ہے، ہر بندے سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن نبی پاک نے بتایا کہ ایک بندہ بڑا ہی پیارا ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے کہ اس سے گناہ ہو گیا، اب وہ ڈر گیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے وہ ڈر گیا، اور پھر اس نے استغفار کرنا شروع کرا۔ اللہ پاک بھی اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل کریں، اگر آپ لوگ چھوٹا سا صدقہ بھی کر دیں گے تو یقین کریں اللہ پاک کی ذات کو راضی کروا لیں گے، اپنے بن قسمت کے تمام دروازوں کو کھلوا لیں گے۔ بس مغرب کی نماز کے بعد اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے تک کا وقت ہے، رات کے اندر اس عمل کو پڑھ لو۔ اور آج فجر کی نماز کے بعد کہ جو بندہ اس عمل کو کرنا شروع کرتا ہے،
خاص وظیفہ پڑے گا میرے بتائے گئے طریقے حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ عزیز اس عمل کو سونے سے پہلے سے پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھ تمام بتائے گئے طریقے سے جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز ایسے بہترین پریشانیوں سے نکال دے گا کہ آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ اتنے خاص عمل ہیں یہ اتنے خاص آج کی مجرب مستند وظیفے ہیں جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے صرف ایک بار پڑھتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کی قسمت کو تبدیل فرما دیتا ہے اس کے بل قسمت کے تمام راستوں کو کھول دیتا ہے اللہ والوں اگر کرائے کے مکان پر خاص نظر کر پریشان آ چکے ہو امت کی کرائے کے آپ لوگ گھروں میں اس میں رہنے والے تمام کے پریشان آ چکے ہو تو آج میرے مولا اس وظیفے کو نیت کر کے مضبوط کر دے میں آپ کو بارہا کہتا ہوں کوئی بھی وظیفہ کرو نیت کے ساتھ عطا فرما نیت کر کے پڑھو اور وظیفہ پڑھتے وقت بھی نیت کرنا ضروری ہے اور ذہن میں اپنی اس حاجت کو یاد کرنا بھی ضروری ہے اس لیے میں کہتا ہوں جو اپنی خاص حاجت کو لکھ لو لکھ کر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو جو بھی وظیفہ بھی پڑھتے رہو اور اس جو لکھا ہوا نوٹ ہوگا بہترین پر آپ کی نظریں بھی پیدا فرما دے اس طریقے سے وظیفہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ ہم لوگوں کے دماغ کہیں اور ہوتے ہیں ہم لوگ ہاتھ میں تسبیح پڑھ کے اللہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایسے اللہ اللہ کرنے سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی وہ دل سے نوکری نہیں مل رہی اور اللہ پاک تو ہر مسلمان بھی اسباب پیدا فرما دے اللہ والوں آج یہ خاص عمل یہ خاص روزگار عطا فرما حلال ذرائع عطا فرما اس خاص عمل کو پڑھے گا جو خود مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تمام بچوں کو نیک آپ لوگوں نے آج مغرب کی نماز کے بعد اس تسبیح کو خود بھی پڑھنا ہے صبر جمیل عطا فرما اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مغرب کا وقت قبولیت کا وقت جب دن رات اور رات دن میں بدل رہے ہوتے ہیں مغرب کا وقت اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جب اللہ دن کی روشنی کو قرآن کی تاریخ میں بدلنا شروع کرتا ہے اور ایک مقام پورے نام کے ساتھ دن کی روشنی رات کی تاریخی میں بدل ہزاروں لوگوں تک جائے اللہ کی نشانیوں میں سے اللہ رب العزت کو اگر اللہ سبحانہ وتعالی صبح سورج کو طلوع کرتا ہے شام مغرب کے وقت غروب کرتا ہے ملاحظہ کریں میں جو اللہ سے مانگ لیتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا گلاس پانی لے اور جو بندہ اس خاص وظیفے کو اور اس خاص قبولیت کی گھڑی میں جب اللہ کی نشانی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے اس ایک تسبیح کو صرف 11 بار پڑھ لیتا ہے یقین کیجئے گا رزق اور دولت سے مالا مال ہے نبی کریم رؤوف رازق صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کی ذات ہے خالق بھی اللہ کی ذات ہے آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ نماز والا ہمیشہ اللہ سے نہیں پڑھ لیں اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے اللہ والوں یہ تسبیح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت محمد رسول اللہ کی تسبیح ہے جس کے ساتھ آپ نے ایک اس میں مبارک اللہم بارک علی محمد قرآنی کلمات ہیں آیت ہے سورت ہے اس کو بھی پڑھنا ہے اللہ والوں رب کعبہ کی قسم اللہ کو منانا بہت آسان ہے اتنا آسان ہے اللہ کو منانا کہ آج اگر انسان اس بات کو سمجھ جائے کہ اللہ خاص مقصد کی چیزوں سے راضی ہو جاتا ہے تو یقین کریں ہم لوگ حیران رہ جائیں گے اللہ سے اپنی ہر بات منوانا بہت آسان ہے ہمیں مانگنا نہیں آتا اور یوں محسوس کریں کہ پڑھنے میں ہمارے سنانے میں غلطی کوتاہی کی بارگاہ میں بیٹھے لیکن اللہ فرماتا ہے اور آپ لوگ جو مانگتا ہے اس خاص میں اس کی جھولیاں بھر دیتا ہوں آپ لوگ جو مانگتا ہے میں اسے بانٹنے والا ہوتی ہیں اس کے بعد دو افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ وہ کلمات ہیں اس پر کلمہ طیبہ کی بنیاد ہے اگر اللہ فرماتا ہے دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے مومن بندہ بننے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لانا نہیں ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں کا محتاج نہیں ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے طاقتور ہو جائے گا یہ عمل یہیں سے مومن کی بنیاد کا بتایا جا رہا ہے یہیں سے اسلام کی پہچان شروع ہوتی ہے یہ لا الہ الا اللہ اپنے گھر میں محمد رسول اللہ یہی وہ کلمہ ہے جس کے لیے یہ دنیا کی گھر سے ہی گئی یہ سورج چاند ستارے نکلے دو پہاڑ پانی پر یہ دریا سمندر سب لا الہ الا اللہ
اور ایک چمچ نمک لے لیں رسول اللہ کے لوگوں نے سب سے پہلے اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تبلیغ کے لیے تمام مخلوقات کو اللہ پاک کی اللہ نے رحم آدم سے لے کر آج تک جتنی بھی نبی انسان آئے پیغمبر آئے رسول آئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یا رحمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تبلیغ کی یا رحمان وہ کلمہ ہے جس کے لیے اللہ نے یا رحمان بیش سوا لاکھ پیغمبروں کو اس دنیا پر سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا آپ خاتم النبیین ہیں آج جس طرح ہم طریقے سے اللہ کے نیک بندوں نے رسولوں نے پیغمبروں نے اس کلمے کو پہنچایا ہے آج ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اس کلمہ طیبہ کی جتنی ہو سکے تبلیغ کریں اللہ والوں نماز مغرب کے وقت یہی گھڑیاں ہیں کہ جس میں مانگنے والا عرش الہی پر بیٹھے رب سے جو مانگتا ہے یا اللہ یا رحمان اللہ بیٹے بیٹے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے اگر آپ ایک بار اللہ کے حبیب سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائے جسے پڑھتے ہی ہماری نسلیں آباد ایک سانس سے پڑھیں جسے پڑھنے کے بعد دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہے کہ ہر بار سانس لے کے دراصل ہوتا کیا ہے یا اللہ کوئی انسان وظیفہ پڑھا رہے چند دن چند ملا کر بڑا فائدہ ہوتا ہے پھر وہی مسائل پھر وہی پریشانیاں لیکن آج دوبارہ سانس لوگے پھر آپ لوگوں کو خاص اللہ یا رحمان جو تسبیح آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں یہ زندگی میں ایک بار پڑھ لی جائے تمہارے دکھوں سے بیماریوں سے غموں سے پریشانیوں سے بدنصیبی سے دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو نماز کے بعد صرف اس اخلاص تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں اخلاص آپ لوگوں نے قدر و قیمت اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر یہاں پر دو بڑلے ہو جائے اور ایک بڑلے میں دنیا جہان کی تمام تسبیحات کو اعمال کو وظائف کو نیکیوں کو رکھ دیا جائے آپ لوگ بسم اللہ پڑھ لیں دوسرے بڑلے میں تسبیح صرف لا الہ الا اللہ احد تو تسبیح تمام اعمال پہ بھاری ہو تسبیحات تمام وظائف زمین پہاڑ آسمان سے وزن سے سب سے زیادہ بھاری فضیلت بھی بھاری برکت بھی بھاری ہوگی اللہ والوں کو ملنا ہے کہ یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے اتنی مجرب ہے کہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے صرف ایک بار پڑھنے سے گھر کے تمام کی تمام تندرستیاں ختم ہو جاتی ہیں اور جو بندہ معمول کے ساتھ مغرب کی نماز کے بعد اس ایک تسبیح کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے کاروبار میں برکتیں وسعتیں عطا فرماتے ہیں بیٹیوں کے نصیب روشن کر دیتا ہے بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال آپ لوگوں نے آج میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا اس طرح سے آپ لوگوں نے اللہ والوں دن میں چاہو دن میں پڑھو رات میں چاہو رات میں پڑھو اس کے بعد دیکھیں عمل پڑھنے کے تو بہت فائدے ہیں جتنے فائدے میں بیان کے بعد فائدے بیان کرنا کم ہوں گے کیونکہ یہ تسبیح ہے اتنی مجرب یہ عمل ہے اتنا مجرب کہ جب بھی آپ لوگ اس خاص عمل کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کی ہر دل کی مراد پوری ہوگی اللہ والوں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے آج کے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہیں دنیا جہان کے کوئی سے بھی ضلع قصبے سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں آپ لوگ چاہیں تو اس عمل کو آپ لوگ کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں یہ آپ کا عمل وقت یہ آپ کا وظیفہ جب آپ لوگ اچھے انداز میں خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھیں اب آپ لوگوں نے اللہ والوں طریقہ کار کیا ہے اور ماوضو مسلح پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اسے گھول لیں گے درود پاک کوئی صحابی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں آپ لوگوں نے آپ لوگ نماز والا ذرا ابراہیمی پڑھ لیں اگر آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یہ سارے لوگ یہاں پر آ کے گڑبڑ کر جاتے ہیں 3 بار پڑھیں 7 بار پڑھیں 11 بار پڑھیں جتنی بار پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں درود پاک تو ایسی عبادت ہے جتنا آپ نے اتنا گھر کے چاروں اللہ والوں درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ لیں لیکن نماز والا پڑھیں گے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا ایک بار اس کے اندر اس پانی کو ڈالیں اور آپ لوگوں نے دیوار پہ اس کو کرنا ہے دہلیز پہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اس طریقے سے آپ لوگ دیوار پہ مار لیں پر کر لیں اس طریقے سے اگر آپ لوگ اس طریقے کریں ابراہیم یقین کریں بے حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا اس طریقے سے آپ لوگوں نے کرنا اگر آپ لوگ اپنا منہ دھونا چاہتے ہیں اس سے دھونا
ڈالنا چاہتے ہیں ڈال دیں، پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت، اگر آپ کو لگ رہا ہے میرے میں سر ہر میں ویڈیو میں یہ بات کمر میں بہت درد ہے، اپنے مقصد کی سر پہ نیت ڈال سکتے ہیں، کمر پہ ڈالنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھ کر وظیفے کا جب آپ کا کاروبار کی جگہ ہے، یوں محسوس کرنا ہے جو ہے دنیا کاروبار جہاں چل نہیں رہا ہے، گھاکوں کا دنیا رش جہاں نہیں سے لگ رہا آپ کا ہے، تعلق آپ کی ختم جو ہو گیا، سیلز ہے وہ اللہ بڑھ نہیں کی رہی ہیں، آپ لوگوں نے گھر سے تعلق جوڑ لیا یا کاروبار کی جگہ آپ لوگوں نے سنہری جالی مشین جو بھی ہے نبی پاک کے روزے کے قریب مدینے پاک میں بیٹھ کے ہلکا ہلکا اسپرے تصور میں مدینے پاک چلے جائیں یا پھر خانہ کعبہ کے قریب مقام ابراہیمی کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل زیادہ کریں گے جس طرح سے آپ لوگوں نے کھو کر دل ہی دل میں یاد کرتے ہوئے اس خاص عمل اس خاص بے شک قرآن والا پانی کو پہلے نمبر پر آپ نے صرف اور صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے کیونکہ جو دیکھیں لا وہ بھی الہ پانی الا پڑھا ہوا ہے، اللہ یہ بھی پانی پڑھا ہوا ہے، محمد دونوں رسول قرآن اللہ پاک کی اللہ پاک تسبیح کے ہے، نام پڑھے یہ ہوئے ہیں۔ تسبیح تو یہ وہ دونوں کلام برکت ہے والے پانی جسے جب آپ پڑھنے سے والا جائیں گے سڑک ان کی پر طاقت اور مانگنے زیادہ والا بڑھ جائے گی۔ فقیر بھی اس طریقے ہو سے تو آپ اللہ بادشاہی عطا کر فرماتے سکتے ہیں۔ ہیں۔ دیکھیں یہ دعا وہ جو ذکر مانگنے کا الہی ہے جسے پڑھتے اتنی ہی محنت کر لی غیب آپ سے لوگوں نے۔ فرشتے اگر دعا میں حاضر ہو کنجوسی جاتے کر ہیں، گئے تو کیا دروازہ کھٹکھٹا کچھ کر نہیں رزق ملنا، اور دیکھیں دولت اجرت جاتے ہیں۔ کا ٹائم ہے، اگر کوئی بندہ یہ وقت جو ہے اللہ آپ کے کے پاس کمالات کو اجرت کا اللہ وقت ہے۔ رب اب آپ العزت لوگوں نے کے دل کھول کے دعا معجزات کرنی کو ہے۔ کھلی اللہ آنکھوں پاک سے سے جو دیکھنا مانگنا چاہتا چاہتے ہے ہیں تو مانگیں۔ پھر وہ اللہ مغرب پاک کی دن نماز دگنی کے بعد رات اس چگنی ایک ترقیاں تسبیح آپ کو کو عطا فرمائے پڑھنے گا۔ کا اپنا اتنا معمول نوازے بنا گا، لے۔ اتنا نوازے اللہ گا کی کہ آپ قسم کی عقل جو مانگوگے حیران مل رہ جائے گا۔ گی۔ آپ اللہ نے والوں لا الہ یہ الا عمل خود بھی اللہ کریں، دوسروں کو بھی محمد بتائیں۔ الرسول اللہ اللہ پاک کو ہم سب پڑھنا کا ہے۔ حامی و ناصر ہو۔ لا انشاءاللہ الہ الا العزیز اللہ پھر ملاقات ہوگی محمد ایک رسول نئی اللہ یاد ویڈیو میں ایک نئے رکھیے گا وظیفے کے جب ساتھ۔ آپ تب تک ذکر کے لیے الہی اجازت کریں، دیں۔ السلام جب آپ علیکم ورحمۃ اللہ کو اللہ راضی وبرکاتہ۔ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو منانا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنی کوئی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں تو ذکر کریں، آنکھوں کو بند کر کے کریں، دیوان گو کی طرح کریں، کیونکہ یہ ذکر اللہ کا لاڈلا بنا دیتا ہے۔ یہ ذکر اللہ کے قریب لے جاتا ہے اور اللہ سے اپنی ہر بات کو منوا کر چھوڑتا ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ والوں کندھے پر نظر مارتے چلے جائیں۔ جیسے ہی آپ یہ کلمہ طیبہ پڑھتے چلے جائیں گے تو اپنی آنکھوں کو اپنے سیدھے ہاتھ کے کندھوں کی طرف رکھیں جہاں پر کرامت کاتبین بیٹھتے ہیں۔ آپ کی ایک تسبیح مکمل نہیں ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ایک تسبیح ختم نہیں ہوتی، آپ کے دل کو تسکین ہو جاتی ہے کہ آپ کے تمام بگڑے کام سنور گئے ہیں، آپ کے بیڑا پار ہو چکا ہے، آپ کی مشکلات حل ہو گئی ہیں، آپ کی تقدیر کے بنتالے کھل گئے ہیں۔ آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے اور یاد رکھیے گا کہ 100 بار پڑھنی ہے۔ 100 کا مطلب ہے نہ کم پڑھنی ہے نہ زیادہ پڑھنی ہے۔ ہو سکے تو کاؤنٹر تسبیح کا استعمال کریں جس پر نمبرنگ چلتی ہے، جو انگلی پر پہنی جاتی ہے، اس تسبیح کا استعمال کریں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کتنے نمبر پڑھ لیے ہیں۔ 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھی جائے۔ یہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گی۔ لیکن ایک تسبیح پڑھتے دوران دل ہی دل میں اللہ سے مانگتے چلے جانا، جو چاہیے مانگ لینا۔ اللہ کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا، اللہ سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اللہ سے وہ فریاد کرنی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ساری عمر نہ مل سکے گی۔ آج ایک تسبیح پڑھتے ہی نیا گھر مانگو گے، گھر ملے گا، گاڑی مانگو گے، گاڑی ملے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے ہر شے خود چل کر آئے گی۔ اللہ والوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ وہ ذکر الہی ہے جس کے بغیر کوئی بھی دار اسلام میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کے بغیر کوئی بھی اللہ کا لاڈلا بن ہی نہیں سکتا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کو 100 بار پڑھ کر آپ لوگوں نے مکمل کرنا ہے۔ اس ایک تسبیح سے آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اب اللہ سے انعامات لینے کا وقت ہے، اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ اب آپ نے ایک اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔
یہ اسم مبارک پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، اور آج ہر کوئی سب سے پہلے محتاجگی سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ محتاجگی انسان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اور آج محتاجگی سے نجات کے لیے آپ نے اسم مبارک یا حیو یا قیوم کو دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم یہ وہ اسم مبارک ہے جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے والا اگر من پسند نوکری مانگتا ہے تو اللہ دے کر اٹھاتا ہے، اگر کوئی شادی کے لیے پڑھتا ہے تو شادی کے جلد اسباب ہو جاتے ہیں، اگر کوئی نوکری کے لیے پڑھتا ہے، وہ نوکری جس کے لیے آپ نے بڑی تسبیحات کی ہوں، وظائف کی ہوں، ٹھوکریں کھائی ہوں، بڑی بڑی سفارشیں کی ہوں، آج یہ یا حیو یا قیوم پڑھتے ہی وہ نوکری خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ اللہ غیب سے رزق اور دولت کی برسات فرما دے گا۔ آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایک اسم مبارک یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، ان ناموں میں سب سے طاقتور اسم اعظم کون سا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کے تمام نام طاقتور اور مجرب ہیں۔ صحابہ کرام نے تحقیق شروع کر دی اور فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر نام کے فائدے لیے، لیکن یا حیو یا قیوم ایک ایسا طاقتور اسم اعظم ہے، ایک ایسا مجرب اسم اعظم ہے کہ جسے پڑھنے کے بعد کبھی کسی حاجت سے محرومی نہیں رہتی۔ جو کوئی بے بس ہو چکا ہے، بند گلی میں جا چکا ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، جن کی کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، بنے بنے کام خراب ہو جاتے ہیں، جن کے گھر میں مشکلاتوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اللہ والوں آج اس اسم مبارک کو دوسرے نمبر پہ آپ لوگ پڑھ کر تو دیکھو، یا حیو یا قیوم کو پڑھ کر تو دیکھو، اور پڑھنا بھی صرف اور صرف 11 بار ہے۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، صرف اور صرف 11 بار پڑھو۔ کتنا کوئی وقت لگ جائے گا یا حیو یا قیوم پڑھنے میں؟ اللہ والوں بہت زیادہ ہوا تو آپ لوگوں کا اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنے میں 3 منٹ لگیں گے، یا 2-2.5 منٹ کے اندر یہ عمل مکمل آپ کا آرام سے ہو جائے گا۔ یا حیو یا قیوم صرف 11 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی تمام ناممکن خواہشات ممکن ہو جائیں گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یہ آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے، آپ کے نصیب کے بنتالوں کو کھول سکتا ہے، آپ کی زندگی سے بیماریوں کو، پریشانیوں کو جڑ سے اکھاڑ سکتا ہے۔ صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار، صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور پڑھتے دوران انتہائی عاجزی، انکساری اور نیک بندہ، پرہیزگار بندہ بن کر آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اپنے خاص مقصد کی آپ لوگ یقین دہانی کریں اور اس کو یاد کریں کہ میرا مقصد کیا ہے، اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ والوں یہ اتنا خاص، اتنا مجرب عمل ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس خاص عمل کو پڑھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوتی چلی جائے گی۔ اب یا حیو یا قیوم 11 بار پڑھ لیا، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، اور سورۃ الفاتحہ شریف کی بھی ایک آیت ہے جسے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس کے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، جو کہتا ہے کہ گھر سے بے سکونی، بے برکتی ختم نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ ہم لاچار ہیں، مجبور ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے شکر کرنے والوں کو میں پسند کرتا ہوں۔ آپ لوگ اگر اس حال میں بھی جو قرآنی الفاظ ہیں الحمدللہ علی کل حال، اس پر عمل کرتے ہوئے آپ لوگ الحمدللہ رب العالمین کا عمل کرتے ہیں، تو یہ شکر میں آتا ہے کہ اول تو محنت آپ کر رہے ہیں، لیکن توفیق رب کی طرف سے آ رہی ہے، تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ میرے مولا یہ تیری ہی دی ہوئی توفیق ہے،
ورنہ اگر تیری توفیق نہیں ہوتی تو کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے، کتنے لوگ ہیں جو وظائف نہیں پڑھ رہے، کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ ہی نہیں ہوتا، قرآن سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ یہ کتنے لوگ کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ پر یہ فضل کرا ہے کہ آج آپ لوگ اس عمل کو پڑھ رہے ہیں۔ صرف 7 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھیں گے۔ صرف یہ ایک آیت پڑھنی ہے، پوری سورت پڑھنا چاہیں تو پوری بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد چوتھا اور آخری عمل، یہ عمل بہت خاص ہے۔ الف لام میم اور یا رحمانو، مطلب الف لام میم یا رحمانو یہ ایک بار ہو گیا، الف لام میم یا رحمانو یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے صرف 11 بار آپ لوگ پڑھ لیں، یہ عمل آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ جتنی بار 3 بار 7 11 جتنی بار آپ نے پڑھا تھا درود ابراہیمی، اتنی باری دوبارہ پڑھ لیں، یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور دعا کرنا شروع کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ پاک یہ عمل کرنے کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے، اور آپ سب لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے سے استفادہ حاصل کر سکے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔